أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تیسرے پارے کا ریویژن کر رہے ہیں، ربع سے نصف تک۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن، چھپ کر اور اعلانیہ، سو ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، نہیں وہ کھڑے رہیں گے جیسے کھڑا ہو وہ شخص جسے خپتی کر دیا ہو شیطان نے چھو کر۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ در حقیقت تجارت جیسی ہے سود کی مانند ہے، حالانکہ حلال کیا اللہ نے تجارت کو اور حرام کیا سود کو۔ سو جس کسی کے پاس آ جائے نصیحت اس کے رب کی طرف سے، پھر وہ باز آ جائے تو اس کے لیے جو پہلے ہو چکا، اور اس کا حکم اللہ کی طرف ہے، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اور جو دوبارہ کرے گا تو ایسے ہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے برکت کرتا ہے اللہ سود کو، یا موٹھ مار دیتا ہے اللہ سود کی، اور بڑھاوا دیتا ہے صدقات کو، اور برکت کے ذریعے سے بڑھاوا دیتا ہے صدقات کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر ناشکر گناہگار کو۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہیں اور قائم کرتے رہے نماز اور ادا کرتے رہے زکوٰۃ، تو ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے، اگر ہو تم ماننے والے، اگر ہو تم مومن۔ پھر اگر تم نے ایسا کیا تو تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے، اور اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے۔ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، اور اگر ہو تنگ دست تو مہلت دو اسے آسانی تک، اور اگر تم صدقہ کر دو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ اور ڈرو اس دن سے تم لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم معاملہ کرو خداری کا ایک مقررہ مدت کے لیے تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ، اور نہ انکار کرے یا لکھنے والا، اور نہ بہانہ کرے لکھنے والا کہ وہ لکھے جیسا اسے سکھایا اللہ نے، تو چاہیے کہ وہ لکھتے، اور چاہیے کہ املا کروا لے وہ جس پر حق ہے، اور ڈرتا رہے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور نہ کمی کرے اس میں کچھ بھی۔ پھر اگر ہو وہ جس پر حق ہے یا جو حقدار ہے بے وقوف یا کمزور، نادان یا کمزور، یا وہ نہیں استطاعت رکھتا کہ وہ املا کروا لے، تو چاہیے کہ املا کروائے اس کا ولی انصاف کے ساتھ، اور گواہ ٹھہرا لو 2 گواہ تمہارے مردوں میں سے۔ پھر اگر نہ ہو 2 مرد تو 1 مرد اور 2 عورتیں، جن کی گواہی سے تم راضی ہو یا جنہیں تم گواہی کے لیے مناسب سمجھتے ہو، کہ اگر بھول جائے ان دونوں میں سے ایک تو یاد دلائے ان دونوں میں سے پہلا دوسرے کو، اور نہ انکار کرے گواہ جب اسے بلایا جائے، اور نہ سستی کرو لکھنے میں، چھوٹی چیز ہو یا بڑی، ایک مقررہ مدت تک۔ یہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے اللہ کے پاس، اور زیادہ درست ہے گواہی کے لیے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، سوائے یہ کہ ایسی تجارت ہو جو تم ہاتھوں ہاتھ کرتے ہو، یعنی نقدی کی تجارت، تم جو اسے آپس میں کرتے رہتے ہو، سو نہیں تم پر کوئی گناہ یا کوئی حرج کہ تم اسے نہ لکھو، اور گواہ ٹھہرا لو جب بھی تم معاملات کرو، اور نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو،
اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہارا گناہ ہے۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو پھر نہ تم پاؤ لکھنے والا تو قبضے میں رکھنا ہے گروی۔ پھر اگر تم امن پالو ایک دوسرے کے ساتھ تو چاہیے کہ وہ لوٹا دے جس کے پاس امانت رکھی گئی تھی اس کی امانت، اور چاہیے کہ وہ ڈرتا رہے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور نہ چھپائے گواہی کو، اور جو کوئی چھپائے گا اسے تو بے شک یہ اس کے دل کا گناہ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم چھپاؤ اسے، محاسبہ کرے گا تم سے اس کا اللہ، پھر وہ بخش دے گا جسے وہ چاہے گا اور وہ عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایمان لایا رسول اس پر جو نازل کیا گیا اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے، اور مومنین بھی تمام تر ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، نہیں ہم فرق کرتے ان میں سے کسی ایک رسول کے درمیان۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہمیں بخش دے اے ہمارے رب، تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ نہیں بوجھ ڈالتا اللہ کسی نفس پر مگر اس کے وسعت کے مطابق، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور اسی پر ہے اس کے کمائی کا وبال۔ اے ہمارے رب نہ پکڑ کر ہم سے اگر ہم بھول جائے یا ہم خطا کر جائے، اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ جیسے تو نے ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے ہوئے، اے ہمارے رب، اور نہ ڈال ہم پر وہ ذمہ داریاں جس کی اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، اور درگزر کر ہم سے اور بخش دے ہمیں اور رحم کر ہم پر، تو ہی ہمارا مولا ہے، سو مدد کر ہماری نافرمان قوم پر، انکاری قوم پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس زندہ ہمیشہ قائم رہنے والے کے، تھامنے والے کے۔ اس نے نازل کی آپ پر کتاب حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والے اس کی جو اس کے سامنے ہے، اور نازل کی اس نے تورات اور انجیل اس سے پہلے ہدایت لوگوں کے لیے، اور نازل کیا اس نے فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ بے شک اللہ نہیں چھپی ہوئی ہے اس پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمانوں میں، وہی ہے جو تمہاری صورت بناتا ہے تمہاری ماں کے پیٹوں میں جیسے وہ چاہتا ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس غالب حکمت والے کے۔ وہ وہی ہے جس نے نازل کی آپ پر کتاب، اس میں آیتیں ہیں محکمات، اور وہ کتاب کی اصل ہے اور دوسری مشتبہات ہے۔ سو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے تو وہ پیچھے لگتے ہیں مشتبہات کے، اور اس سے تلاش کر لاتے ہیں فتنہ، تلاشنے کے لیے فتنہ، اور تلاشتے ہیں اس کی تعویلیں، اور نہیں جانتا اس کی تعویل سوائے اللہ کے، اور نہیں وہ جانتے اس کی تعویل سوائے اللہ کے۔ اور وہ لوگ جو پختہ ہے علم میں، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر، تمام تر ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل کے دروازے کھلے رکھنے والے۔ اے ہمارے رب نہ پھیر ہمارے دلوں کو بعد اس کے جب کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا، اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو خوب عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرے گا لوگوں کو اس دن جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز کام نہ آئے گا انہیں ان کا مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ بھی، ایسے ہی لوگ آگ کا ایندھن ہوں گے، جیسے طریقہ فرعون والوں کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سو پکڑ لیا اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا یا کفر کیا، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تحقیق ہے تمہارے لیے نشانی دو گروہ میں جب وہ آپس میں لڑے، ایک گروہ لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں اور دوسرا کافر تھا، وہ دیکھ رہے تھے انہیں ان جیسا اپنی آنکھوں سے، اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے جس کی وہ چاہتا ہے۔ بے شک اس میں
ضرور نشانی ہے، عبرت ہے آنکھیں کھلی رکھنے والوں کے لیے۔ خوشنما بنا دی گئی لوگوں کے لیے خواہشات نفس، عورتوں سے اور بیٹوں سے اور خزانوں سے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، اور نشان زدہ گھوڑوں سے اور چوپایوں سے اور کھیتیوں سے۔ یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے، کیا میں بتاؤں تمہیں اس سے بہتر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے رب کے نزدیک جنتیں ہیں، بہتی ہے اس کی دامن سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور اللہ کی رضا ہوگی، اور اللہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو۔ بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، سو بخش دے ہمیں ہمارے گناہوں کو، یا بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ صبر کرنے والے اور سچے اور فرما بردار اور خرچ کرنے والے اور بخشش کی دعائیں کرنے والے صبح کے وقت یا رات کے آخری پہر میں گواہی دی اللہ نے کہ وہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اور فرشتے اور اہل علم قائم ہیں انصاف پر، نہیں کوئی معبود سوائے اس غالب حکمت والے کے۔ الحمدللہ یہ نصف تک ریویژن ہم نے کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔